جب بھی ہم لفظ بازار استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مختلف اشیاء و خدمات آ جاتی ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے قرض کے پیسوں کے بازار کی، یعنی وہ بازار جہاں لوگ اپنا بچایا ہوا پیسہ لاتے ہیں تاکہ اس کو دوسروں کو قرضے کے لیے دے کر اس پہ سود کمایا جا سکے، یا وہ بازار جہاں لوگ سود کے بدلے قرض مانگتے ہیں تاکہ اپنی سرمایہ داری کی یا دوسری ضروریات پوری کر سکیں۔ تو اب یہاں فراہم کرنے والے یا سپلائرز کون ہوئے؟ جی بالکل، بچت کرنے والے۔ اور مانگ کرنے والے یا ڈیمانڈرز کون ہوئے؟ بالکل ٹھیک، قرض لینے والے۔ ہم اگر اس کو اپنے ملک کی معیشت کے حساب سے دیکھیں تو فراہم کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنا بچایا ہوا پیسہ بینک میں رکھواتے ہیں، اور مانگ کرنے والے لوگ وہ ہو گئے جو یہ پیسہ بینک سے ادھار لیتے ہیں۔ بس یہاں بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ان کے بیچ ایک تیسری پارٹی ہوتی ہے جو کہ یہ سب لین دین سنبھال رہی ہوتی ہے اور اس کے بدلے وہ پیسہ وصول کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے یہ والا گراف بنا لیتے ہیں، جس میں یہ ادھر آ گئی ملک میں رائج سود کی شرح، یہاں قرض میں دستیاب رقم کی مقدار، یہ مانگ کا کرو، یہ فراہمی کا۔ اب یہاں جو یہ ایکویلیبریم آیا، یہ ہے کسی خاص وقت میں رائج سود کی شرح۔ اب ظاہر ہے کہ جب سود کی شرح کم ہوگی تو جو پیسہ ادھار دے رہا ہے وہ نہیں دینا چاہے گا، کیونکہ سود کم ہونے سے اس کے پاس کمائی کم ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر سود کی شرح ملک میں زیادہ ہے تو وہ بھی خوشی خوشی پیسہ ادھار میں دے دے گا۔ لیکن اس کا بالکل الٹ ہوگا مانگ کے ساتھ۔ جب سود کی شرح زیادہ ہوگی تو قرض لینے والے قرض یا ادھار کم لیں گے، کیونکہ ان کو سود زیادہ دینا پڑے گا۔ لیکن جب سود کی شرح کم ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لوگ ادھار لینا چاہیں گے۔